العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج ایک بار پھر سلطنت مصطفیٰ چینل پر حاضر خدمت ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے خطبہ امام مہدی رضی اللہ عنہ۔ آج اس حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ کریم ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ٹاپک پر چلنے سے پہلے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سلطنت مصطفیٰ اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں۔ جب تک ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ناظرین، اس چینل کو بنانے کا اول مقصد یہ ہے کہ گھر بیٹھے دین کا کام کیا جائے، گھر بیٹھے دین کی خدمت کی جائے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے دین کا کام کر سکتے ہیں، اور اپنی استطاعت کے مطابق ویڈیو کو شیئر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، ہمارا ذکر چل رہا ہے قیامت کی وہ بڑی نشانیاں جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے اور ان کے بعد ظاہر ہوں گی۔ آج حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خطبہ جو آپ نماز عشاء سے فراغت کے بعد ارشاد فرمائیں گے۔ حضرات محترم، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز عشاء پڑھ لیں گے تو مقام ابراہیم میں 2 رکعت پڑھ کر ممبر پر رونق افروز ہوں گے اور بلند آواز سے طویل خطبہ دیں گے، یعنی تقریر فرمائیں گے۔ اے لوگو، تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ تم قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوگے۔ اپنے خطبے میں یعنی اپنی تقریر میں سنت کو زندہ کرنا اور بدعت کو مٹانے کی ترغیب دلائیں گے۔ شہدائے بدر کی گنتی کے مطابق اور جالوت کے اس لشکر کے مطابق جنہوں نے دریا عبور کیا تھا، 313 افراد آپ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ حضرت علامہ فائز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور روایت نقل کرتے ہیں، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 49 پہ، کتاب احادیث الانبیاء علیہم السلام وفح الباری شرح البخاری میں جلد نمبر 6 کے اندر آپ تفسیرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسی دوران اصحاب کہف بھی بیعت میں حصہ لیں گے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اصحاب کہف حضرت امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ عنہ کے مددگار ہوں گے۔ اصحاب کہف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک بزرگ ہیں۔ محققین علماء اکرام نے تصریح فرمائی ہے کہ حضرات اصحاب الکہف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ہیں۔ ان کا ذکر تورات شریف میں اس طرح مرقوم ہے، تفسیر الساوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 193 للشیخ العلم الامام احمد بن محمد الساعی مصری المتوفى 1223 ہجری میں آپ نے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں آسمانی کتابیں تورات اور انجیل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور بے شک وہ روح کے مقام سے گزریں گے حج اور عمرہ کرنے کی غرض سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب الکہف کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری بنا دے گا، تو اصحاب الکہف بھی ان کے ساتھ حج کریں گے، کیونکہ انہوں نے تاحال حج نہیں کیا اور نہ ہی فوت ہوئے۔ یاد رہے کہ علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمہ المتوفى 855 ہجری کی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ابن عباس کی سند مرفوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔